اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کی میزبان سعدیہ ناصر۔ پروگرام داستان میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، آج ہمارا پروگرام کا موضوع ہے وہ ہے حجاب۔ حجاب کی بہت سے فضیلتیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاب کی چند باتیں اور فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ پردہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ ارشاد ربانی ہے، پردہ اصل پاک دامنی کی علامت ہے۔ جب پردہ ہوگا تو کسی کی جرأت نہیں ہوگی کہ آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھیں۔ ان کو پتہ ہے یہ عزت و شرف والی عورت، کیونکہ ان کی نظروں میں یہ باعزت عورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پاک دامنی کی وجہ سے ان کے اندر ایک ہیبت رکھی اور ان کا ایک وقار رکھا۔ یہ پردہ طہارت اور پاکیزگی کا پیغام ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے موضوع پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ایک بار پھر موجود ہے ہمارے ساتھ خواہر زہرا یوسفی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواہر، پردہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ آپ اس پہ جو ہے نا تھوڑا روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم عجل لولیک الفرج۔ جی خواہر، آپ نے بہت بہترین سوال کیا۔ جس طرح اگر ہم دیکھیں اللہ کی اطاعت کے بارے میں آپ نے بیان کیا اور رسول کی اطاعت کے بارے میں آپ نے بیان کیا۔ اگر ہم دیکھیں پروردگار عالم نے سورہ نور میں عورت کو بھی حکم دیا ہے حجاب کا، یعنی حجاب عورت کی ایک حجاب جو ہے وہ عورت کا زیور ہے۔ اگر عورت اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو باحجاب رکھے اور اللہ پاک نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے، جس طرح اللہ پاک نے حجاب کا حکم دیا ہے، اگر وہ اس طرح حجاب کو انجام دے رہی تو گویا اس نے اپنے اللہ کی اطاعت کری ہے۔ اور جس طرح رسول کی سنت پر عمل کر رہی، یعنی رسول کی سنت کو بھی لے کر چل رہی ہے، تو گویا اس عورت نے اپنے رسول کی اطاعت کی ہے۔ عزیزان محترم، حجاب انسان کے اندر ایک وقار پیدا کرتا ہے۔ جیسے آپ نے بہت بہترین انداز سے بیان کیا کہ حجاب، جو عورت حجاب کرتی ہے اس کی طرف کوئی مرد نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی چادر کیا ہے، جو یہ چادر ہم پہنتے ہیں اس کے اندر اتنی وقار ہے کہ مرد اپنی نظروں کو جھکا دیتا ہے۔ اگر ہم حجاب کر کے نکل جاتے ہیں، ہمارا حجاب دیکھ کر مرد ہمیں خود بخود راستہ فراہم کر دیتے ہیں کہ یہ ایک پاک دامن عورت ہے، ایک باحجاب عورت ہے۔ ایک پاک دامن عورت کی پہچان بھی اس کے حجاب سے ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو حجاب میں لے کر چلیں، کیونکہ حجاب سے آپ کی ایک طرف سے تو آپ کے حجاب کی وجہ سے آپ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اگر مثال دوں، اگر دیکھا جائے تو پروردگار عالم نے کس طرح سے اخروٹ کو کتنے سارے لباس کے اندر رکھ کے پیک کر کے رکھا ہوا ہے۔ جب ہم اخروٹ کو توڑتے ہیں تو ہمیں اتنے سارے مراحل کو طے کرنے کے بعد ہم اس اخروٹ کو نکال کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو عورت کو بھی اسی طرح پروردگار عالم نے حکم دیا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو حجاب میں رکھے۔ جتنا وہ اپنے آپ کو حجاب میں رکھے گی اتنا ہی وہ اللہ کی نزدیک ہو جائے گی، اتنا ہی اس کے دل کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا، ایک پاک دامنی پیدا ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، تو ہمیں اپنی جوان بچیوں کو حجاب کے بارے میں بیان کرنا چاہیے۔ حجاب، آج کل ہماری بچیاں حجاب کو اہمیت نہیں دیتی ہیں۔ آج کل ہماری بچیاں حجاب کو، اگر ہم بچیوں کو کہہ بھی دیں حجاب کر لیں تو وہ کہتی ہے کہ گرمی ہے، گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ ہمیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ضروری نہیں حجاب کرنا، آنکھوں میں حجاب ہونا چاہیے، آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے۔ تو میں کہوں گی ان ماؤں بہنوں سے، کیا نبی کی بیٹی جناب زہرا کی آنکھوں میں حیا نہیں تھی؟ کیا جناب رسول خدا کی زوجات کے آنکھوں میں حیا نہیں تھی؟ ان کی آنکھوں میں حیا تھی، لیکن پھر بھی پروردگار عالم نے حکم دیا کہ اے رسول اپنی عورتوں سے کہہ دو کہ چادریں اوڑھ لیں۔ سورہ نور ہم پڑھتے ہیں نا، سورہ نور میں 12 بار پروردگار عالم نے حکم dیا ہے کہ حجاب کے بارے میں عورت کی جو خوبصورتی ہے وہ حجاب ہے۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں، میری جان فدا اس بیوی پر کہ جو ارشاد فرماتی ہیں بہترین عورت وہ ہے جو کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور کوئی نامحرم اس کو نہ دیکھے۔ تو ہمیں حجاب کی رعایت کرنی چاہیے۔ خواہر، ایک اور سوال جو نا میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ایک اسلامی حجاب
اور یہ کلچر والے حجاب میں جو ہے نا کیا فرق ہے؟ آپ اس پہ تھوڑا سا وضاحت دے دیں. حجاب نہ کلچر کا کوئی حجاب ہے، نہ اگر دیکھا جائے قدیم حجاب بہت بہترین حجاب تھا. اگر ہم عرب کی عورتوں کی طرف چلیں تو عرب کی عورتیں بہت بہترین حجاب انجام دیتی تھیں. لیکن عزیزان محترم، آج جب ہم دیکھ رہے ہیں نیو جنریشن آ رہی ہے اور ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ ترقی کر لیا، تو آج ہماری بچیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ وومنس مطلب کہ ان کا حق دیا جائے، عورتوں کو ان کا حق دیا جائے. ہاں، یہاں پہ ایک اور میں جو ہے نا میں بولنا چاہوں گی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کو کہہ دیں تو آگے سے مطلب جو ہے نا مطلب آگے سے وہی جو ہے نا ریئیکٹ کرتے ہیں. تو اس بات پہ بھی تو ہاں، جیسے اگر آج کل ہم اپنی بچیوں کو کہہ دیتے ہیں کہ حجاب کر لیں تو وہ کہتی ہیں کہ حجاب کرنا ضروری نہیں ہونا چاہیے، آنکھوں میں حجاب ہونا چاہیے. لیکن میں ان بیٹیوں سے یہ کہوں گی کہ حجاب آنکھوں میں بھی ہونا چاہیے، کیونکہ حیا اور حجاب کبھی جدا نہیں ہے. حیا اور حجاب ہمیشہ دونوں ساتھ رہتے ہیں، ان کے کوئی متضاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، حجاب اور حیا دونوں ساتھ ہیں کہ اگر آپ کی آنکھوں میں حیا ہے لیکن آپ کے سر پر چادر نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے نا. تو میں اپنی جوان بیٹیوں سے یہ کہوں گی کہ اگر آج آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نیو جنریشن ہیں، اپنے آپ کو نیو جنریشن میں شمار کر رہی ہیں، تو یہ جو نیا دور آیا، یہ دور کیا کروا رہے؟ یہ ہماری بچیوں کو اس امریکی یعنی مشرقی دور کی طرف، مغربی دور کی طرف لے کر جا رہے، مغربی ماحول کی طرف لے کر جا رہے. آج ہماری بچیاں چادروں کو تو بہت دور چھوڑ دیں، نیٹ کے دوپٹے پہن رہی ہیں، ٹائٹس پہن رہی ہیں. یہ کیوں؟ یہ یہودیوں کی ایک سازش ہے کہ تاکہ کسی نہ کسی طرح مسلمان بچیوں کو اس کلچر کی طرف لے کے چلا جائیں، اس سے مغربی کلچر کی طرف لے کے چلا جائیں جو ان کا مقصد ہے. لیکن میں اپنی جوان بیٹیوں سے یہ کہوں گی کہ آپ اس طرف نہ جائیں. آپ کس کی چاہنے والی ہیں؟ جناب سیدۃ النساء العالمین کی چاہنے والی ہیں. آپ کس کے ماننے والے ہیں؟ امام حسین کے ماننے والے ہیں. آپ سید الشہداء کے ماننے والے ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے بھی یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر یزید کو لڑکار دیا، اور یزید نے جب جناب زینب کو عورت سمجھا نا، یزید نے عورت سمجھا، بغیر چادر کی ہیں سمجھا، اور اس کو مطلب ان کو احساس کمتری کی طرف شکار کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کے بھائی نہیں ہیں. تو یزید نے سوال کیا، زینب تو نے کربلا میں کیا دیکھا؟ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ جو اتنی مشکلات سے گزر رہی ہیں، چادریں چھن چکی ان سے، لیکن پھر بھی جناب زینب نے کیا کہا؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. امام سجاد سے پوچھا گیا کہ امام سجاد آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں؟ شہادت تو آپ کی میراث ہے. تو امام سجاد نے کہا بے شک شہادت ہم آل رسول کی میراث ہے. ذرا راہب یہ تو بتا، یہ ماں بہنوں کی چادروں کا چھن جانا، شام کے دربار سے گزر جانا، یہ ہماری میراث کہاں ہے؟ تو عزیزان محترم، ہم اپنے فعل پر غور کریں کہ میرا ایسا فعل، اگر میں چادر نہیں اوڑھ رہی ہوں، اگر میں حجاب نہیں کر رہی ہوں، کہ تو کیا میں اپنے وقت کے امام سے راضی، وقت کا امام کیا مجھ سے راضی ہے؟ کیا میں اپنے اس فعل سے اپنے امام کو راضی کر رہی ہوں؟ جبکہ امام زمانہ فرماتے ہیں وائے ہو اس مرد پر، لعنت ہو اس مرد پر جو اپنی ماں بہنوں کو بغیر چادروں کے گھر سے نکلنے دیتے ہیں. عزیزان محترم، آج کل میری بچیاں اپنے آپ کو باحجاب رکھنے کی کوشش کریں. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حجاب کے بارے میں کیا فرماتی ہیں؟ آپ اس پہ جو ہے نا تھوڑا سا روشنی ڈالیے. جناب سیدہ فرماتی ہیں، وہیں کال جو میں نے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے بیان کیا، جناب سیدہ فرماتی ہیں بہترین عورت وہ ہے جو کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور وہ کسی نامحرم کا نہ دیکھے. اگر ہم جناب سیدہ کی حجاب کے بارے میں بات کریں تو جناب سیدہ وہ ہیں کہ جو جابر ابن انصاری یعنی نابینا جب گھر پر آ رہا ہے تو بابا سے کہتی ہے بابا رک جائیں، زہرا چادر پہن لے. تو رسول خدا کہتے ہیں کہ زہرا وہ تو نابینا ہے. تو کہا بابا وہ نابینا ہے لیکن عورت کی خوشبو تو سونگھ سکتا ہے نا. یہ ہے حجاب کی ایک فضیلت. جناب سیدہ فرماتی ہے یعنی نابینا سے بھی حجاب کرنا چاہیے، کیونکہ پروردگار عالم نے عورت کے اندر ایک ایسی خوشبو رکھی ہے کہ وہ مرد سونگھ سکتا ہے. یہ چادر کی وجہ سے وہ خوشبو رک جاتی ہے. اگر ہم دیکھیں کہ جس وقت باب فدق کا جو معاملہ ہوا تھا، جناب زہرا جب دربار میں چلے گئیں وہاں پر بھی پردے کی رعایت کی ہے. یعنی اپنے اور جو اس زمانے کا خلفہ تھا اس کے سامنے ایک پردہ ڈال کر وہاں پہ گفتگو کی ہے. یعنی سیدہ بار بار ہی بتانا چاہ رہی ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو حجاب میں ڈھانپ کے رکھیں، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو دنیا کی غلاظتوں سے بچا کر رکھیں، دنیا کی بے حیائی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. عزیزان محترم، یہ دنیا 2 دن کی ہے، لیکن روز محشر اگر آج ہم یہاں پر حجاب کریں گے، جناب سیدہ کی سیرت پر چلیں گے، تو روز محشر ہم جناب سیدہ کے ہمراہ ہوں گے.
اگر ہم آج یہاں پر صرف زبان سے یہ کہیں کہ ہم جناب زہرا کے چاہنے والے ہیں، ہم جناب زہرا کے ماننے والے ہیں، لیکن جناب زہرا کو بولنے والے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ باعمل لوگوں کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر آپ پاک دامن رہیں گی تو آپ کے لیے پاک دامن ہی آئے گا. اگر آج آپ اپنے آپ کو پاک دامنی کے اندر رکھیں گی، کل آپ کی اولاد بھی نیک اور صالح ہو جائے گی. تو عزیزان محترم، یہ مثال ہے جناب سہرا کی کہ جنہوں نے 18 برس کی عمر میں ایک بہترین اولاد کی تربیت کر کے بھی دکھا دیا، اور ایک بہترین شوہرداری کر کے بھی دکھا دیا، اور معاشرے کے لیے ایک نمونہ عمل بن کے بھی دکھا دیا. یہ سیرت ہے جناب زہرا کی. بے شک، سبحان اللہ. ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا پروگرام یہاں تک تھا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.